الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سامعین کرام، عزیزو، دوستو، بزرگوں، بھائیو، بات ہو رہی تھی انبیاء علیہ السلام کی بشریت کی. جب انبیاء علیہ السلام نے دعوت توحید کا پیغام دیا اور اپنی رسالت، تو تقریباً شروع سے لے کر مشرکین اور کفار نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم بشر ہو، اس لیے ہم تمہیں نبی ماننے کے لیے تیار نہیں. بڑی عجیب بات کی سمجھی انہوں نے کہ یہ کیا بات ہے کہ بشر پر وحی نازل ہونے لگی ہے. ان کا عقیدہ، ان کا خیال یہی تھا کہ جو بشر ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم، وہ انہیں بہت تعجب ہوا کہ ہم ایک آدمی کی طرف وحی کی گئی ہے جو انہی میں سے. ایسا ہی عقیدہ اور خیال مشرکین مکہ کا بھی تھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا. نبی ہوتا ہے عالم الغیب ہوتا ہے، اختیارات کا مالک ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کو بھی انہوں نے یہی کہہ کر ان کی دعوت کا، ان کی نبوت کا انکار کر دیا کہ تم ہم جیسے بشر ہو، اس لیے یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پر وحی نازل کی، قرآن اتارا، اعلان کر دو قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. یہ پکی بات ہے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. جس طرح تمہارا وجود ہے میرا بھی وجود ہے. جس طرح تم کھاتے ہو، جس طرح پیتے ہو، جس طرح سوتے ہو تم، اسی طرح میں بھی سوتا ہوں. اسی طرح مجھے بھی تکلیفیں آتی ہیں. اسی طرح میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میری اولاد بھی ہے، میں نے تجارت بھی کی ہے، میں بازاروں میں بھی چلتا ہوں. لیکن تم میں اور مجھ میں یہ فرق ہے کہ مجھ پر اللہ رب العالمین نے وہی نازل فرمائی، مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، مجھے امام الانبیاء بنایا ہے، مجھے ساقی کوثر بنایا ہے، مجھے شاف روز جزا بنایا ہے، مجھے معراج جیسا انعام کیا ہے مجھ پر. لیکن ہوں میں بشر. عوام الناس کا خیال ہے کہ یہ جو بشر ہوتا ہے وہ حقیر ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر جو ان کے اندر کمزوریاں ہیں، وہ ان کے اندر تکبر ہے،
ان کے اندر ضلالت ہے، ان کے اندر فراڈ ہے، وہ دیکھ کر یہ ان کا خیال بنتا ہے کہ یہ ایک حقیر چیز ہے۔ این کے میں بینی خلاف آدمن نیست آدم این خلاف آدمن۔ اللہ رب العالمین نے بھی یہ قانون نافذ کیا ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ وہی نازل ہوگی، میں پیغمبر اور رسول بناؤں گا تو بشر کو بناؤں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔ اس سے پہلی آیت قل انما انا بشر مثلکم، اگر قرآن کی آیت کو مانو گے تو یہ حکم بھی ماننا پڑے گا۔ اگر قرآن کا اس آیت کا انکار کرو گے تو پھر قرآن کا بھی تم نے انکار کر دیا۔ خدا کے بندو، ہمارا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، افضل بشر تھے، سید البشر تھے۔ پہلے بشریت کو ماننا پڑے گا، پھر نبوت کو ماننا پڑے گا، کیونکہ اللہ پاک نے یہ قانون بنایا ہے کہ میں بشر اور رسول اسی کو بناؤں گا جو بشر ہو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر مثلکم۔ سردار دو جہان نے فرمایا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، انسا بھول جاتا ہوں، کما تنسونا جس طرح تم بھول جاتے ہو، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِ جب میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلایا کرو۔ مشرکین مکہ نے دعوے کیے، سوال کیے، جس طرح یہی عقیدہ تھا ان کا کہ پیغمبر کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، وہ عالم الغیب ہوتا ہے، دلوں کی راز کو جانتا ہے۔ جس طرح جاہل مولویوں اور پیروں نے عوام کو گمراہ کیا ہوا ہے کہ جو پیر ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، بابا ہوتا ہے، وہ جو کرے کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ مشرک ہوئے اسی لیے کہ انہوں نے اللہ کی صفات میں نبیوں اور ولیوں کو شریک کیا۔ سورت بنی اسرائیل میں مشرکین مکہ نے مطالبات کیے کہ منہ مانگے معجزات طلب کیے، کہ ہم نبوت کو، رسالت کو تب تسلیم کریں گے کہ آپ مکہ مکرمہ کی اس پتھریلی زمین سے چشمہ جاری کر دیں، کھجوروں کے باغ ہوں لگ جائیں، آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیا جائے، فرشتے آمنے سامنے آ جائیں، تمہارا سونے کا گھر ہو، آپ آسمان پر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر چڑھ جائیں، وہاں سے کتاب لائیں جس کو ہم پڑھیں۔ اس کے جواب میں آپ نے ان کا عقیدہ تو سمجھ لیا نا، ذرا غور کریں کہ ان کے ان مطالبات سے یہ بات اخذ ہو رہی ہے کہ وہ ان کا عقیدہ تھا کہ نبی مختار کل اور متصرف فی الامور ہوتا ہے، معجزات اس کے قبضے اور اختیارات میں ہوتے ہیں۔ ما کان لنا ان ناتیکم بالسلطان الا باذن اللہ، رسولوں نے کہا، پیغمبروں نے کہا کہ ہمارے اختیار میں معجزات نہیں ہیں، کوئی نشانی لانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، کہ ہمارے اختیار میں معجزات، کوئی نشانی لانا، کوئی معجزہ لانا
یہ ہمارے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں۔ تو مشرکین نے جو مطالبات کیے ان کا جواب اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا کہ کہہ دو، اعلان کر دو، قل سبحان ربی ہل کنت الا بشر الرسول۔ ان مشرکین سے کہہ دو میرا اللہ پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، اس کی صفتوں میں کوئی بھی شریک نہیں، میرے اختیار میں یہ بات نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اس کے اذن اور حکم سے کام چلے گا، میں تو بشر رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اتنے واضح دلائل ہونے کے باوجود جو لوگ بشریت کا انکار کرتے ہیں تو ان کی اپنی قسمت۔ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، ان کی حقیقت بشر تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اندر سے بشر تھے اور اندر سے نور تھے اور باہر سے بشر تھے، بشریت کا لباس پہنا ہوا تھا، انہیں ایک دھکا لگا ہے نور من نور اللہ کا، جیسے دھکا لگا تھا یہودیوں کو، جیسے عیسائیوں کو۔ یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ ہمارا عیسیٰ جو ہے خدا میں سے نکلا ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام خدا میں سے نکلا ہے۔ آج کے اس گمراہ پیروں اور صوفیوں نے اور مولویوں نے، انہوں نے یہ نور من نور اللہ کا عقیدہ ٹھونس دیا ہے عوام میں۔ کیا نور سے کیا مراد ہے؟ کہ جی ہے نہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور آیا اور روشن کتاب۔ نور سے مراد محمد رسول اللہ لیتے، اور کتاب سے مراد قرآن مجید۔ اصل میں تو یہ بات ہے کہ آگے یادی بہم اللہ آنا چاہیے تھا، گرامر کی وجہ سے، کہ دو چیزوں کے لیے اگر نور علیحدہ اور کتاب مبین علیحدہ ہوتے تو آگے آیت میں یہدی بہلہ نہ آتا، یہدی بہم اللہ آتا۔ اگر فرض کیا مان بھی لیا جائے کہ نور سے مراد یہاں محمد رسول اللہ کی ذات ہے، تو یہدی بہلہ محمد رسول اللہ کی صفت نور ہے، وہ نور ہدایت ہیں، روشنی حاصل کرو محمد الرسول اللہ کے طریقے سے۔ محمد رسول اللہ کا بیٹھنا نور، اٹھنا نور، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا نور، ان کا شادی اور غمی میں جانا نور، سواری پہ بیٹھنا نور، جہاد میں جانا نور۔ نور سے کیا مراد ہے؟ نور ہدایت ہے۔ جس طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہی طریقہ اپناؤ اور اس سے نور ہدایت حاصل کرو، اس سے نور، اس سے روشنی حاصل کرو۔ لیکن مجھے دال میں کچھ کالا کالا معلوم ہوتا ہے، یہ نوروں میں نور اللہ والی بات۔ میں نے کافی عرصہ پہلے ایک اشتہار دیکھا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ نبی محترم کی نورانیت کا نورانی بیان۔ اس میں ایک روایت لکھی ہوئی تھی کہ اللہ پاک
کہ نور سے نور کو جدا کیا گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ساری دال کالی ہے، کالا کالا نہیں ہے، ساری دال کالی ہے۔ اللہ کی ذات کو انہوں نے نور کا بنایا، اس نور میں سے محمد الرسول اللہ کا نور نکالا، اس میں جو شعائیں نکلی، جو چنڈگاریاں نکلی، ان سے آسمان بنا، زمین بنی، جنت بنی، دوزخ بنی، کائنات بنی، انسان بنے، درخت بنے، جانور بنے۔ اس روایت پر انہوں نے بنیاد رکھی۔ اب آپ دیکھیں، جنہوں نے کہا کہ ہمارا پیغمبر اللہ میں سے نکلا، عیسائیوں نے، یہودیوں نے کہا ہمارا پیغمبر خدا میں سے نکلا، انہیں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قاتلہم اللہ، ان کو اللہ مارے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ جو کہے نور من نور اللہ، یہ عقیدہ اپنائے، خدا کی ذات کو نور کا بنائے، اس میں سے محمد رسول اللہ کو نکالے، اس میں سے جنت دوزخ نکالے، کیا اللہ کا نور دوزخ میں جل رہا ہے؟ ایسی من گھڑت بات جس کے نہ سر نہ جس کے کوئی پاؤں۔ مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، لوگوں کا مال لوٹنا ہے، جائیدادیں بنانی ہیں، حلوہ کھانا ہے، چاول کھانے، بلے بلے کرا دینی ہے، بڑے بڑے بورڈ لگوائے، علامہ بن گئے۔ کوئی یونیورسٹیوں سے پڑھ کے آئے، ڈگریاں حاصل کر کے لے آئے، ڈاکٹر بن جائے، اگر اس نے قرآن کی ایک آیت کو، ایک جملے کو نہیں مانا تو وہ پورے قرآن کا منکر ہے، اور پورے قرآن کا منکر کافر ہوتا۔ بات کیا تھی؟ قل سبحان ربی، میں تو شریک نہیں ہوں اپنے رب کا، شریکوں سے پاک ہے، میں تو ایک بشر ہوں، یہ معجزات لانا یہ میرے بس کی بات نہیں۔ انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تم جیسا، جس طرح میں نے ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہے، اسی طرح تم نے بھی جنم لیا، تمہارے بھی ماں باپ، میرے بھی ماں باپ، تمہارا بھی کنبا، میرا بھی کنبا قبیلہ، میں نے بھی بچپن میں دودھ پیا، مائی حلیمہ کا دودھ پیا، تم نے شادیاں کی، میں نے بھی شادیاں کی، مثلوں کو۔ میں بازاروں میں جاتا ہوں، مجھے نیند بھی آتی، تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے، میری طرف اللہ رب العالمین نے وہی نازل کیا، شفیع المذنبین بنایا ہے۔ ہاں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به واذا امرتکم بشیء من رأی فانما انا بشر۔ امام الانبیاء مدینہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ مدینہ کے لوگ کھجوروں کو پیوند کر رہے تھے۔ سردار انبیاء نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ پیوند کر رہے ہیں، اس سے پھل زیادہ آتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ جب انہوں نے محمد رسول اللہ کا فرمان مان لیا، تو جب ان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تو سرکار نے پوچھا کہ پھل کیسا رہا؟ تو انہوں نے کہا پھل تو بہت کم آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا کہ پھل تو کم آیا، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ انما
انا بشر، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اذا امرتکم من شیء من دینکم، اگر دین کی میں کوئی بات تمہیں کہوں، فخذوا بہ، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَّأْيٍ، اگر میں اپنی رائے سے کوئی بات کہوں، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، میں بھی تو بشر۔ اتنے قوی دلائل ہونے کے باوجود بشر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر بشر مان بھی لیا تو کہا نہیں جی انہوں نے تو چولا پہن رکھا تھا بشریت۔ خدا کی قسم، قرآن کے فرمان نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ نے یہ واضح کر دیا ہے، جو اس حقیقت کو چھپانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر تھے، سید البشر تھے، افضل بشر تھے، پوری کائنات کے سردار، انبیاء السلام کے سردار، نبوت کا تاج ان کے سر پر تھا۔ اس سے اور مقام کیا ہو سکتا ہے؟ نور تو غلام ہے محمد الرسول اللہ کا۔ معراج پہ گئے، جبرائیل علیہ السلام وہاں نہیں پہنچ سکے جہاں محمد الرسول اللہ گئے۔ نوری فرشتے تو غلام ہیں۔ آدم علیہ السلام کو کس نے سجدہ کروایا تھا؟ رب العالمین نے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام، یہ تم سے افضل ہے، تم نور کے بنے ہو۔ لیکن یہ نور فرشتوں والا تو مانتے نہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ خدا میں سے نکلے ہیں، نور من نور اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے اس بات پر کہ محمد الرسول اللہ سید البشر تھے، ان کی صفت نور تھی، وہ نور ہدایت ہیں، ان کے طریقے پہ چلو اور اس روشنی کو حاصل کرو، اس نور کو حاصل کرو، تب تمہاری نجات ہوگی۔ جو اگر محمد الرسول اللہ کو بشر اور اس کی صفت کو نور نہیں مانتا، نور ہدایت نہیں مانتا، وہ بھی بے ایمان، اور جو نور من نور اللہ کا عقیدہ رکھتا ہے وہ بھی بے ایمان۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ مشرکین نے کیا کہا؟ قَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ کیسا رسول ہے کہ بازاروں میں چلتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ وہ رسول نور ہو تو پھر رسول ہوگا، ویسے نہیں ہوگا۔ آج کے مشرک نے، پہلے مشرک نے کیا کہا تھا؟ پہلے مشرک نے کہا تھا کہ آپ کو رسول نہیں مانتے کیونکہ آپ بشر ہیں۔ آج کے مشرکین نے کیا کہا کہ رسول مانتے ہیں لیکن بشر نہیں مانتے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، اگر یہاں فرشتے رہتے بستے تو آسمان سے بھی ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمدن، تصوف، تغنی، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔